السلام علیکم دوستو، اسٹوری جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی عجیب سی ہے، ہارر بھی ہے، بہت زیادہ ہارر ہے، لیکن بہت ہی بڑے دل کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ جنات جو ہوتے ہیں، جو ہوائی مخلوق ہوتی ہے، جسے ہم انیدر کریچر بھی کہتے ہیں، یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ انہی لوگوں پر آ جاتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں یا ان لوگوں کو ظاہر ہوتے ہیں جو دل کے بہت بڑے ہوتے ہیں، یعنی جن کا دل مضبوط بہت ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی کمزور انسان ہوتا ہے اور اگر رات کے ٹائم اسی طرح اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی چیز اس کو فیل ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی تو جان چلی جائے گی۔ تو میں نے صرف سنا ہے، اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر طاقتور لوگوں پر یہ ظاہر ہوتے تاکہ ان کو ڈرائے، اس طرح ان کو خوشی ملتی ہے نا، ایک شرارت ہے ان کی کہ لوگوں کو ڈرائے، ان کو حیران کرے، اس طرح سرپرائز سی وہ ہوتی ہے یہ۔ تو یہ سٹوری بہت عجیب ہے، اس میں ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں آسٹریلیا میں تھی، آسٹریلیا سے واپس آ گئی تو ہم لوگ لاہور میں ایک رینٹ کے مکان میں اس وقت ہم شفٹ ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ہم شفٹ ہوئے پہلا دن دوسرا دن تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن تیسرے دن مجھے ایسے ہی فیل ہوا جیسے کوئی بندہ جو ہے میرے کمرے کے باہر جو لابی تھی، جو لاؤنج تھا، اس میں کوئی ٹہل رہا ہے، لیکن میں نے سوچا میرا بھائی ہوگا، تو جیسے ہی میں نے اس طرح میں وہاں آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، تو مجھے عجیب لگا۔ پھر میں اپنے بھائی کے کمرے میں گئی کہ شاید وہ کمرے میں چلا گیا ہے، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے امی سے پوچھا تو امی نے بتایا کہ بیٹا تمہارا بھائی تو کالج گیا ہوا ہے، اور یہ اس وقت صبح کے 10 ساڑھے 10 بج رہے تھے، گرمیوں کا سیزن تھا۔ تو میں حیران ہو گئی کہ امی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یعنی دوستوں وہ کہتے کہ میں نے خود دیکھا، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی کہ میرا بھائی ہے کون ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی لڑکا ہمارے باہر جو لابی تھی، جو بلکونی جسے کہتے ہیں نا، لابی نہیں سوری، تو اس میں ٹہل رہا تھا۔ تو اوبیسلی ہمارے گھر میں ایک ہی میرا بھائی ہے، تو میں سمجھی میرا بھائی ہی ہوگا، لیکن نہیں۔ تو پھر مجھے عجیب سی وہ ہو گئی، الجھن سی ہو گئی۔ خیر میں نے اس بات کو اگنور کیا، ظاہر سی بات ہے کوئی نئے ہم آئے ہیں تو شاید کہیں سے کوئی راستہ ہے، کوئی پڑوس میں سے کوئی بال وال آئی ہوگی تو وہ لوگ لینے کے لیے آئے ہوگے، بچہ ہوگا، اس طرح۔ تو میں نے وہ بات اگنور کی۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ گرمی بہت تھی تو لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں میں پاکستان میں، تو بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان آج تک اس چیز سے نہیں نکلا کہ یہاں لائٹ زیادہ جاتی ہے، اور اتنے بڑے بڑے شہروں میں جاتی ہے، جیسے ماڈل ٹاؤن لاہور کی جو ایک اچھی ایریا ہے وہاں بھی اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک الگ ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، ایک الگ سر درد ہے ہمارا یہ، کہ ہمارا ملک آج تک اپنے پاؤں پہ سیاستدانوں کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو پایا۔ افسوس، بہت افسوس کی بات ہے دوستو، جہاں سے بھی مجھے لوگ سن رہے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ہمارے ملک پر بہت برا وقت اس وقت ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو لیڈر پہلے تھے وہ اب بھی لیڈر بنے، یعنی پشتی طور پر وہ لیڈر بن کے آ رہے ہیں اور ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ معصوم عوام کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور لوگوں کو جو لیڈر پسند ہیں ان کو بنایا جائے۔ بھائی لیڈر کیوں اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم جس کو ووٹ دیں وہ دھوکے سے کسی اور کو وہ لوگ جو ہے وہ بناتے لیڈر، اور سارا پاکستان جو جتنا بھی عوام ہے وہ نہیں چاہتی کہ پہلے سے جو لیڈر بن کے آ رہے وہ اب دوبارہ آئے، لیکن پتہ نہیں کیوں۔ بھائی میں حیران ہوں کہ ایک چیز عوام نہیں چاہتی تو آپ لوگ کیوں زبردستی مسلط کر رہے ہیں، جو لوٹ مار کر رہے ہیں، باہر ملکوں میں اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہیں۔ خیر یہ الگ سر درد ہے دوستو، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن افسوس ہوتی ہے اور اس ٹاپک پر شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ غم اور درد کی وجہ سے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے دوستو کہ وہ کہتی ہے کہ گرمی بہت تھی اور لوڈ شیڈنگ گئی تھی آف۔ یہ تو پاکستان کا وہی ہے نا کہ بس لوڈ شیڈنگ چلی گئی، جتنی بھی گرمی ہو، بچے رو رہے ہوتے لیکن نہیں، ان لوگوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ لائٹ کو جو ہے بند کرتے۔ تو میری امی کو گرمی لگ رہی، خیر موسم صحیح تھا، اچھا موسم تھا، تو میری امی نے فرش پہ تکیہ رکھ کے سو گئی کہ چلو تھوڑا سا آرام ملے، کیونکہ فرش جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے نا۔ تو امی جیسی ہی سو گئی تو کچھ دیر بعد امی کی آنکھ کھلی اور کہا مجھے تمہارا بھائی آ گیا۔ تو میں نے کہا نہیں میرا بھائی تو ابھی تک نہیں آیا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں ابھی میرے بالکل پاس سے گزرا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں امی سو جاؤ، آپ خواب دیکھ رہی تھی، ابھی کوئی نہیں آیا۔
تو امی نے کہا ٹھیک ہے. تو کچھ دیر بعد پھر امی اٹھی تو میں نے کہا سو جاؤ، کیا ڈسٹربینس ہے تمہیں. میں بیٹی تھی اپنا مطلب ہوم ورک کر رہی تھی، کام کر رہی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ بیٹا کیا تمہارا بھائی واقعی نہیں آیا؟ تو میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا تمہارا بھائی گھر میں ٹراؤزر پہنتا ہے نا وہ بلیک والا؟ تو میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا نہیں، ابھی میرے بالکل قریب سے کوئی گزرا ہے، میں نے باقاعدہ دیکھا ہے، میں خواب نہیں دیکھ رہی تھی کیونکہ میں اتنی گہری نیند ابھی سوئی ہوئی نہیں ہوں. جیسے ہی وہ میرے قریب سے گزر رہا تھا میں نے آنکھیں کھولی تو اس طرح کوئی جو کھلے پانچوں والا جو شلوار ہوتا ہے اس طرح کسی نے پہنا تھا اور وہ براؤن کلر کا تھا، میرے قریب سے گزرا. خیر امی کو نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ کچن میں چلی گئی، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی. لیکن اب رات ہو گئی، ٹھیک ہے. تو رات میں یہ تھا کہ میرے کمرے کے باہر جو ہے ایک واش روم ہوتی تھی. تو ہمارے جو نانو تھے وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، تو وہ اکثر اس واش روم میں وضو وغیرہ کرتے تھے. تو اب ساری رات یہ ہوتا ہے کہ بھئی واش روم کا دروازہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے، کھلتا ہے بند ہوتا ہے. کیونکہ اکثر دوستوں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم لوگ سوتے ہیں اور کوئی مطلب دوسرے کمرے کا جو بندہ جاگ رہا ہوتا ہے تو وہ باہر اندر آتا جاتا ہے تو اس کا احساس نیند میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ ڈسٹربنس ہی ہوتی ہے. بار بار دروازہ بند ہوتا ہے، بند ہونے کی آواز آتی ہے، لاک ہونے کی آواز آتی ہے، پھر کھلتی ہے، پھر اس طرح. تو کچھ دنوں سے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہمارے نانو ہوں گے. لیکن ایک دن مجھے ویسے ہی خیال آیا اور میری بہن مجھ سے کہتی ہے کہ یار رات کو بہت مطلب نانو اتنی رات کو ٹھیک ہے نماز تہجد وغیرہ پڑھتے لیکن یہ بار بار واش روم میں کیا کرتے، بار بار جاتے، میری نیند خراب ہوتی. پہلے تو نانو ایسا نہیں کرتے تھے، ایک بار جاتے تھے وضو کرتے تھے بس، اس کے بعد چلے جاتے تھے. تو ایک رات میں نے ویسے ہی دروازہ کھولا، میں نے دیکھا بھائی دیکھو کیا چل رہا ہے. تو میں باہر آئی کہ بھائی کیا بات ہے. تو اب میں دیکھ رہی تھی نا تو کہتی ہے اتنا عجیب ہوا اور اس رات میں اتنی ڈری کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ دروازہ خود بند ہوتا تھا بالکل میرے سامنے اور پھر کھلتا تھا، اور پھر جیسے بند ہوتا تھا اندر لائٹ آن ہوتی تھی، پھر لائٹ آف ہوتی تھی، دروازہ کھل جاتا تھا پورا اور میں واش روم پورا دیکھتی تھی کہ خالی ہوتا تھا، اور پھر دھڑاک سے بند ہوتا تھا، پھر لائٹ آن ہوتی تھی، پھر لائٹ آف ہوتی تھی، پھر دروازہ کھل جاتا. او مائی گاڈ میں بھاگی، میں نے اپنی بہن کو اٹھایا. میری 2 بہنیں تھیں، میری 3 بہنیں تھیں. تو وہ تینوں کو میں نے اٹھایا. تو 2 مجھ سے بڑی تھی، ایک مجھ سے چھوٹی تھی، سب کو میں نے اٹھایا. میں نے کہا بھائی تو ان سب نے دیکھا، یہ نہیں کہ صرف مجھے نظر آیا، سب نے دیکھا کہ دروازہ اسی طرح اپنا مطلب وہ حرکت کر رہی تھی، بند اور کھل اور پھر لائٹ آن اور آف. تو خیر جب ہم سب وہاں کھڑے تھے اور بات کرتے امی کو جگایا تو امی باہر آئی، اس نے کہا کیا ہے؟ تو سب کچھ پھر ٹھیک ہو گیا تھا نارمل. ہم نانو کے کمرے میں گئے، وہ سو رہے تھے، ابھی وہ اٹھا ہی نہیں تھا. تو خیر ہم بہت ڈر گئے اس رات، اور ہم چاروں جو ہے بہنیں ہم چلی گئی امی کے ساتھ سو گئی. اب میرا بھائی اپنے کمرے میں تھا. پھر اسی طرح ہوا کہ ایک دن اسی طرح ابھی 2-3 دن بیچ میں گزرے تھے کہ میں اکثر اپنا جو ہے ایگزام کی تیاری کرتی تھی تو میں دن کے ٹائم جاگ رہی ہوتی تھی. تو یہ سب لوگ کھانے کے بعد سو گئے کیونکہ جون جولائی میں دن بہت لمبے ہوتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں. تو یہ کوئی 1:30-2 بجے تھا جب سب سو گئی نماز پڑھ کے، تو میں بیٹھی تھی. اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں لیکن کھڑکی سے میں ویسے ہی اپنے برآمدے کی طرف دیکھ رہی ہوں اور جو ہے رٹے لگا رہی ہوں، اپنا جو ہے کویسچنز وغیرہ یاد کر رہی ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ سیڑھیوں میں مجھے باقاعدہ لڑکا نظر آیا کہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. اس نے وہی کپڑے پہنے جو میری امی نے بتایا تھا کہ براؤن کلر جیسے مطلب جو ہوتے ہیں نا جیسے مڈی کلر جسے ہم کہتے ہیں، مڈ کلر کے کپڑے پہنے اور بڑے کھلے پانچے اس کے. لیکن اس کا اس کی جو شکل تھی نا، وہ کہتے ہیں میں کیا بتاؤں کہ اس کا پورا وجود تو مجھے نظر آ رہا تھا، بالکل نارمل قد، یہ نہیں کہ بہت لمبا جس سے میں ڈروں، بالکل عام انسانوں کی طرح، اور میری طرف دیکھ کے ہنس رہا تھا. اور جو ہے اس کی آنکھیں اور ناک مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، باقی منہ وغیرہ سب کچھ نظر تھا. لیکن میں وہ تھوڑے سے وقفے کے لیے مجھ پہ ظاہر ہوا، جس تھوڑے سے وقفے میں اب میں یہ مطلب ڈیسائیڈ کرنا نہیں جانتی کہ بھئی اس کی شکل میں نے دیکھی تھی یا نہیں. تو یہ
یہ دورانیہ صرف 4-5 سیکنڈ پر مشتمل تھا، جس میں یہ بات لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا تھا کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے صرف اس کی جو ہے منہ تک مجھے وہ یاد ہے کہ اس کے ہونٹ نظر آ رہے تھے اور باقی وجود۔ تو میں بہت ڈر گئی، تو میں بھاگ گئی اپنی بہنوں کے کمرے میں جہاں وہ لوگ سو گئے تھے۔ ویسے ہم لوگ ایک کمرے میں سوتے تھے، لیکن میں اسٹڈی کرتی تھی تو اس گھر میں 4-5 کمرے تھے، جس کی وجہ سے وہ الگ کمرے میں دن کے ٹائم سوتے تھے، رات کے ٹائم پھر ہم سب ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ تو میں بھاگ گئی، میں ان کے طرف گئی، میں نے ان سے کہا کہ میں نے کچھ دیکھا ہے تو وہ سبھی پاگل ہو گئی ہو، سائیکو ہو گئی ہو، یہ ہو گیا ہے، جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں پتہ نہیں آپ کیا کیا کریں۔ میں نے کہا یار اس رات تم لوگوں نے وہ دیکھا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں ہو سکتا ہے الیکٹریکل پرابلم ہوگی لائٹ میں اور ہوا کی وجہ سے دروازہ ادھر، یعنی جس طرح لوگ خود کو دلاسے دیتے ہیں وہ لوگ خود کو دلاسے، لیکن میں نے تو دیکھا تھا بھائی، چیز میں نے دیکھی تھی۔ میں نے کہا کسی کو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کوئی ہوگا آس پڑوس سے۔ تو ایسے کیسے ہمارے گھر میں کوئی آس پڑوس سے روز جو ہے بغیر اجازت کے پرمیشن کے اتنا بڑا لڑکا 13 14 15 سال کا لڑکا آ سکتا ہے؟ خیر اتنا بڑا تو نہیں، لیکن اتنے لڑکے تو کسی کے گھر میں بغیر پرمیشن کے جا ہی نہیں سکتے نا۔ خیر اس بات کو سب نے جو ہے ریجیکٹ کیا، اور لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ لوگ کو، وہ کہتے میں بہت اسٹرانگ ہوں اس معاملے میں ڈرتی نہیں ہوں، ڈر جاتی ہوں یہ نہیں، لیکن جس طرح عام لڑکیاں ہوتی ہیں نا دوستوں، ریئلی یہ لڑکی بہت اسٹرانگ تھی، کیونکہ میرا ان چیزوں سے بہت وہ ہوتا ہے، میں بہت اسٹوریز اس چینل پہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، لیکن میں اتنی ڈرتی ہوں، یقین جانے رات کو جب میں کوئی اسٹوری دیکھ رہی ہوتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت ساری ایسی سٹوریز بیچ میں چھوڑ چکی ہوں، اور پھر صبح میں نے اس کو کنٹینیو کیا ہے، کیونکہ میں ڈر جاتی ہوں ریئلی، اور میرے ساتھ ہوتا بھی ہے۔ اب میں آپ لوگ کو ایک واقعہ بھی اس پہ سناؤں گی، اس سٹوری کے ختم ہونے کے بعد سناتی ہوں، کیونکہ جب آپ ایسے ماحول کریٹ کرتے تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ تو خیر وہ کہتے کہ میں اس طرح بہت اسٹرانگ ہوں، میں ان چیزوں سے اتنی ڈرتی نہیں ہوں، لیکن اب چونکہ یہ چیزیں ظاہر ہو رہی تھی تو میں ڈر رہی تھی، تو میں نے کیا کیا کہ میں بہت وہ گئی، میں نے بکس بند کی اور میں بھی سو گئی۔ شام کو میں نے امی کو بتایا کہ امی جو آپ نے جو کہا تھا کہ کوئی لڑکا میرے قریب سے گزرا ہے، تو امی نے کہا ہاں لیکن شاید میں خواب دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے کہا نہیں امی آپ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ ایسے خواب ہمیں جاگتے ہوئے مجھے تو خواب نہیں تھا نا، مجھے تو خواب نہیں آ سکتا، میں نے دیکھا ہے اس لڑکے کو، وہ ہمارے برآمدے سے ہو کے جا رہا تھا، میں نے خود اس کو دیکھا، اور اس نے 2-3 بار مجھے دیکھا بھی، جس کی وجہ سے میں کافی ڈر گئی اس کی آنکھوں سے۔ تو امی نے خیر مجھے دلاسی دیے کہ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ امیاں تو میں بار بار کہتی ہوں وہ تو نہیں چاہتی کہ ان کے بچے ڈرے، تو خیر ہو گیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی جو تھا وہ اکیلا سوتا تھا، تو اب جب میں نے یہ بات کی، اور اسی طرح 2-3 اور واقعات جو امی کے ساتھ پیش آئے جو دروازے میں تھا، تو ایک دن اسی طرح وہ جا رہا تھا، وہ بھی اسٹڈی کر رہا تھا، ان کو اور میرا ایگزام تھا، ٹھیک ہے، باقیوں کا نہیں تھا، باقیوں کا یا ہو گیا تھا یا لیٹ تھا۔ تو وہ کہتے کہ میرا بھائی اس طرح برآمدے میں ٹہل کے رٹے لگاتا تھا، وہ بھی پڑھتا تھا، یعنی رٹے تو میں ویسی جوک کرتی ہوں لیکن وہ بھی پڑھا، تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کے بیڈ میں کوئی لڑکا پیٹ اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہوا، یعنی اس کا جو بیک سائڈ ہے وہ دروازے کی طرف تھا، جس کی وجہ سے دروازہ کھلا تھا، اور بھائی برآمدے میں اس طرح چہل قدمی کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کوئی بیڈ میں بیٹھا ہے، تو اچانک سے وہ میرا بھائی، چونکہ ہم بہنوں کے بیچ میں ہوا ہے، وہ ڈرتا ہے بہت، تو وہ کمرے کی طرف نہیں گیا، لیکن وہ بھاگ کے امی کے پاس آیا اور کہا امی جلدی آؤ، کوئی بیٹا ہے میرے بیڈ میں۔ تو امی آ گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، ہاں البتہ جس جگہ وہ بیٹا تھا وہاں پر نشانات تھے، یعنی جیسے کوئی بیٹا ہو، ابھی اٹھا ہو، وہ فارم ہوتا ہے نا، وہ پریس ہوتا ہے اس طرح۔ تو امی نے کہا کہ نہیں بیٹا، ویسے امی کو شک ہو گیا تھا، لیکن اس نے کہا نہیں بیٹا ایسا ہو نہیں سکتا، یہ کیا آپ کہہ رہے ہو، ایسا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ چیزیں اتنی جلدی ظاہر ہونے والی تھوڑی ہوتی ہے، یہ وہ۔ خیر ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، لیکن میرا بھائی اس دن کے بعد امی کے ساتھ سونے لگا، دن کو بھی اور رات کو بھی۔ اب میری جگہ ختم ہو گئی، چونکہ بھائی بہت لاڈلا تھا، ہم چاروں بہنوں کا ایک بھائی تھا، تو یہیں پر بات ختم ہو گئی، تو میں پھر بہنوں کے ساتھ سوتی تھی، تو کیونکہ اکثر رات کو میں بھی ڈر جاتی تھی۔ تو اب جو ہونے والا ہے دوستو بہت زیادہ خطرناک
تو وہ کہتی ہے کہ میں جیسے ہی آئی نا میں سو گئی، تو میں نے اسٹڈی کی تو میں سو گئی. اب میں سو رہی ہوں تو اچانک رات کے اسی طرح 2-2:30 بجے میری آنکھ کھلی. وہ کہتی ہے اس وقت میری بالکل جو ہے وجود سے روح نکلی جب میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ تو بیار رانی کوئی بندہ جو ہے وہ بالکل میرے بیڈ پہ ایک پاؤں اوپر رکھ کے ایک پاؤں نیچے رکھ کے جو ہے میری طرف دیکھ رہا ہے، بہت ہی مطلب ہارر آئیز سے. اور اب اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی مجھے نظر آ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں اس کی، اور ناک مجھے نظر نہیں آ رہی تھی پہلے کی طرح، اور منہ. تو میں اس کو دیکھ رہی تھی اور میں چیخنے لگی. اب میرے چیخوں کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی، میں چیخ رہی تھی. پھر اچانک میں اٹھی، وہ غائب تھا. پھر تو میں اٹھی، میں امی کے پاس چلی گئی. میں نے امی سے کہا کہ امی میں ڈر گئی ہوں، وہ جو لڑکا تم دیکھتی ہو نا جو مڈی کپڑوں میں ہوتا ہے وہ میں نے دیکھا ہے، وہ میرے باقاعدہ بیڈ پہ جو ہے بیٹا. تو امی نے کہا نہیں آپ نے خواب دیکھا ہے، ادھر سو جاؤ. میں وہاں سو گئی، لیکن وہ ساری رات میں بہت تکلیف سے گزاری. تو پھر وہ کہتی ہے کہ اس طرح ہو گیا، ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ یہ واقعات، یہ واردات ہوتے گئے. تو اچانک یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہر رات اب ایسا ہوتا تھا کہ جب میری آنکھ کھلتی تھی تو یہ بہت خطرناک آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی پردے کے اوٹ سے. لیکن میں نے پہلے بتایا نا کہ یہ لڑکی کہتی کہ مجھے ڈر اتنی جلدی نہیں لگتا تھا، اور اس ٹائم میں ڈرتی تھی، لیکن صبح تک پھر سارا معاملہ رفع دفع ہو جاتا تھا. تو اب میں اٹھی، میں بہت ڈری. تو میں نے دیکھا کہ وہ کچا گوشت کھا رہا ہے اور میری طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے. اور یہ جس طرح ہم لوگ اپنی یہ جو ہماری زبان ہوتی ہے نا، کیا کریں اس کو، یہ اس طرح جیسے ہم کوئی مزیدار چیز کھاتے ہیں اور ہونٹوں پہ پیر آتے ہیں اس طرح. تو میں بہت ڈر گئی، میں پھر بھاگ گئی. اور میری بہنیں مجھے مطلب سائیکو کہتے تھے، اور پھر مطلب ایسے بہت مسائل اس گھر میں شروع ہو گئے. پھر میری امی کو بھی دکھنے لگا یہ چیز، کیونکہ پہلے امی کو بھی دکھائی دی تھی کہ اس نے مٹکا، اور وہی مٹ کلر کپڑے ہر کسی کو، میرے بھائی کو نظر آیا تھا وہ بھی انہی کپڑوں میں. پھر ہم نے بہت ساری تعویذیں کی، اور یہاں تک کہ میرا تو بہت حالات خراب ہوا تھا، کیونکہ اکثر رات کو مجھے فیل ہوتا تھا کہ وہ میرے بالکل بیڈ میں بیٹھا ہے میرے بیک سائڈ پہ، اور میں دیکھوں گی تو وہ اسی طرح ہنس رہا ہوگا مجھ پہ. تو میں اتنی ڈر گئی تھی اس چیز سے. تو بس یہ اسٹوری تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اچھا دوستوں میں بتاتی ہوں، جب میں یہ اسٹوری دیکھ رہی تھی نا تو میرے بیڈ کے پیچھے باقاعدہ کسی کے ناک کی آواز آئی. میں جس بیڈ میں بیٹھی تھی نا، اور جس مطلب جو ایریا ہوتا ہے جہاں آپ ٹیک لگاتے ہیں بیڈ کے وہ سرانے سے، تو وہاں سے کسی نے مجھے 2 بار ناک کی. پہلے میں اس اسٹوری میں اتنی گم تھی کہ مجھے مطلب سنائی دی، لیکن میرا دماغ حاضر نہیں تھا. سیکنڈ ٹائم میرا دماغ ڈائریکٹ حاضر ہوا. تو میں اتنی ڈر گئی کہ میں مطلب وہاں سے بالکل بھاگ جاتی تھی. اور پھر جو ہے بہت ساری تعویذیں، بہت سارے مطلب حکیموں سے، مولویوں سے، اور پھر اس گھر سے ہم شفٹ ہوئے. تو تب جا کے وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا، اور آج تک میں اس معاملے کو یاد کرتی ہوں. اور وہ کہتے کہ باقاعدہ کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، مجھے نظر آتا تھا اپنے گھر میں یہی چیز. اور میں نے باقاعدہ دیکھا تھا، اور وہ ایسا جن تھا، وہ ایسا ہاررس تھا کہ لوگوں پہ مطلب وہ اتنا مطلب شرارتی، اور اتنا وہ اس چیز میں بالکل نہ ڈرنے والا تھا کہ باقاعدہ ہم 3 لوگوں پہ وہ ظاہر ہوا تھا. میری امی پہ، مجھ پہ تو بہت زیادہ، کیونکہ رات کے ٹائم بھی مجھے دکھائی دیتا تھا، اور میرے بھائی پہ. یعنی اس کا وجود پورا جو ہے ہمیں نظر آ جاتا، جس طرح لوگوں کو نظر نہیں آتا نا لیکن فیل ہوتا ہے اس طرح. تو وہ یہ اسٹوری کہتی ہے، اور یہ بالکل ریئل ہے دوستوں. وہ کہتی ہے اس میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اس نے ایک اور پروگرام میں یہ شیئر کی تھی، وہاں سے میں نے اٹھائی ہے، جو کہ میں دیکھ رہی تھی، اور بہت ہارر تھی اور بہت لمبی تھی، 1 گھنٹے کی تھی، لیکن میں نے تھوڑی شارٹ کی ہے. تو اگر آج کی اسٹوری آپ لوگ کو پسند ہے تو تھینک یو سو مچ، واچ کیجیے. اللہ حافظ.